سورۃ المریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کو اور اس کے محبوب کو اور صالحین کو پتہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کاف یہ ہے کافی ہے، ہا سے مطلب ہادی ہے، یا سے مطلب اور ہا سے مطلب حکیم ہے، اور عین سے علیم، صاد سے صادق۔ بہتر میں شارٹ آپ کو بتاتی ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، سب پر غالب، سب کو جانتا ہے اور اپنے وعدے کا سچا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، مجھے بخش دے، مجھے بخش۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ بہرحال اس کا علم اللہ کو، اس کے محبوب کو اور اولیاء اللہ کو، یا جن کو میرے اللہ کے نے سکھایا ہو، زیادہ سمجھ دی ہو، ان کے پاس ہے، لیکن حقیقی کے علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا، کس کو؟ اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپ کے پکارا تھا۔ قال رب انی وہن العظم انی، عرض کیا میرے رب میری حالت یہ ہے کہ کمزور بوسیدہ ہو گئی میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب اور تو نے مجھے نامراد کیا۔ مطلب کہ میں نے جب بھی مانگا، جو بھی مانگا، جس ٹائم بھی مانگا، مولا تو نے مجھے عطا کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے، وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دے، میرے بعد میرا دین ضائع نہ کر دے، اس لیے مولا میرا بچہ دے دے، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث بنا دے۔ اور کہاں سے ان کو زیادہ ہوا تھا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کی خدمت پہ یہ مامور تھے، ایک نبی، کیا دیکھتے تھے؟ بے موسمی پھل دیکھتے تھے، عبادت میں مشغول دیکھتے تھے۔ جب ہم کسی کو نیک اور صالح دیکھتے ہیں، کسی کے بچے کو لائق دیکھتے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہوتا۔ انسانی فطرت ہے نا میرے بچوں۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں جا کے اور اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی، انہی کے حجرے میں دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ نے کیا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا بھی اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، وجعل رب رضیہ، اور بنا دے اس سے اے رب پسندیدہ سیرت والا۔ جب ہم لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ ایسے دعا مانگنا ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن صالح اولاد کے لیے دعا مانگنا یہی افضل و اولی ہوتا ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، وزکا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم مزدہ خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک بچے کی ولادت کے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کا ہم نام اس سے پہلے، یعنی یہ نبی ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا اور اس جیسا نام پہلے کسی کا نہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا؟ وکانت امراتی عاقرہ، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا۔ قال ربک وعلی حین، تیرے رب نے فرمایا اس بڑھاپے میں بچہ دینا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا اس سے بیشتر، ولم تک شیئا، حالانکہ تم کچھ نہیں تھے۔ کتنی پیار بھری بات۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کیا میرے رب ٹھہرا میرے لیے کوئی علامت۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، جواب ملا تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا، تو بول سکے گا، لیکن ان 3 دنوں میں تو بول ہی نہیں سکے گا۔ فخرج علی قوم من المعراب فاوحى الیہم،
پھر آپ نکل آئے اپنے قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا سبحوا بکرۃ و عشیہ کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کب کب؟ صبح بھی اور شام کی، یعنی ہر ٹائم۔ یا حیا خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ اللہ نے کتابیں بھی تو دی نا اپنے انبیاء کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جب وہ بچے تھے، جب وہ چھوٹے تھے، وہ شروع سے چنے ہوئے تھے، ان کو دانائی دے دی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنے جناب سے۔ ایمان والے لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ وَزَکَاءَ، اور نفس کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، اور وہ بر تھا، وہ خدمت گزار تھے۔ بِوَالِدَیہِ، اپنے والدین کے وہ خدمت گزار تھے۔ ابھی مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم اپنے والدین کو دھیان نہیں دیتے، یہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی طرف خود دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح جیسے عورت ہے وہ کہ میرا شوہر میرے والدین کو دھیان دے، اور یہ مرد کہ میری بیوی دھیان دے، دینا چاہیے بیوی کو بھی اور مرد کو بھی، بھلے اپنے رشتہ دار ہوں بھلے غیر ہوں، اور ساس سسر تو اپنے ہوتے ہیں، ماں باپ تو اپنے ہوتے ہیں، ان پہ دھیان دینا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے کہے کہ یہ دے، خود بندہ دھیان نہ دے اور پھر توقع رکھے کہ میرا لائف پارٹنر یا میری بھابھی یا میری نند وہ خیال رکھے گی، نہیں میرے بچوں پہلے خود خیال رکھو، خود خیال رکھو۔ میں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پہلے خیال نہیں رکھتی، پھر شادی ہو جاتی، پھر انہیں زیادہ یاد آتے ہیں۔ لیکن میرے بچوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، والدین ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹیوں میں شامل ہوتا ہے میرے بچوں۔ تو یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی صفت کہ وہ اپنے والدین کا خدمت گزار تھا۔ وَلَمْ يَكُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جابر بھی نہیں تھا، سرکش بھی نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ، اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے۔ یہ سلام جیسے درود و سلام کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو میں آپ کو ضمناً آپ کو یہ بات بتا دوں، جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے 12 ربیع الاول کو، تو لوگ زیادہ تر اس دن درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ اسی آیت کی وجہ سے پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ اور حدیث طیبہ میں بھی واضح طور پر درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات درود و سلام سے بات یاد آئی، حالانکہ آج میری کوشش تھی کہ ہم آج پورا سپارہ ختم کر دیں، تفسیر کم سے کم کریں۔ بہرحال جب حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے حضرت زین العابدین، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ جب بہت سارے طبقے ہو جائیں، بہت سارے گروہ ہو جائیں گے، تو بندہ کس کے ساتھ رہے؟ انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جماعت اس کے ساتھ رہو گے تو فتح پالو گے۔ پھر وہ بندہ عرض کرنے لگا اگر بہت سارے لوگ خود کو اہل سنت والجماعت قرار دے تو پھر کس کے ساتھ رہا جائے؟ فرمایا جو کثرت سے درود اور سلام، خالی درود نہیں، فرمایا جو کثرت سے درود اور سلام پڑھے گا اس سے جماعت کے ساتھ رہو گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ سلامتی ہو جس روز وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس روز انتقال کریں گے اس روز بھی، یعنی جس دن پیدا ہوئے اس دن اور جس دن وہ انتقال کریں گے اس دن سلامتی ہو۔ یوم یبعث حیا، جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اس روز بھی، یعنی درود و سلام اسپیشلی پیدائش کے دن آخری دن پڑھنا چاہیے ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، فاتخذت، پس بنا لیا، من دونہم حجابا، اس سے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ ظاہر ہوئے ان کے سامنے ایک تندرست انسان کی شکل میں، ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں،
لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند. تو پھر حضرت مریم علیہ السلام بولی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم یأک بغیا، اے بندے خدا کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ چھوا نہیں مجھے کسی بشر نے، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں تو بد چلن ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ایسے بچہ ہو جائے. تو رب کیا فرماتے قال کذالک، تو جبرائیل امین نے کہا یہ درست ہے، قال رب کی ہوا علی حیون، یوں بچہ ہوگا لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر لیکن اللہ کے لیے یہ بہت ہی معمولی بات ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانیاں. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، کہ بن باپ کے بھی رب تو پیدا کر سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور سراپے رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ حاملہ ہو گئی اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں کسی دوسری جگہ. اپنے شکم میں بیٹا اٹھے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بس لے آیا انہیں درد زہر، یعنی پیدائش کے وقت جو درد ہوتے ہے اس کھجور کے تنے کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہ حسرت اور ایسے جیسے بندہ دکھ ہوتا اس کے ساتھ کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی. ظاہر ہے بڑا دکھ کا ٹائم ہوتا ہے وہ والا. فناداها من تحتها، بس پکارا اسے ایک فرشتے نے اسے نیچے سے. الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا مریم، ہم زدہ نہ ہو، جاری کر دیے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر. کتنی پیار والی بات، کیوں پریشان ہوتی ہے، پیاس تو لگتی ہے. یہ دیکھ پانی ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گرنے لگے گی تم پر پکی ہوئی کھجوریں. کتنا کھانے کا سامان کر دیا. فَقُلِي، پس میٹھی میٹھی کھجوریں کھو. وَاشْرَبِي، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو. وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنے فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، پھر اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، فَقُولُوا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو اشارے سے اس سے کہو میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی، آج میں نہیں بولوں گی خاموشی کے روزے کی. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اس کے بعد وہ لے آئیں گے بچے کو، وہ لے کے آگے خود اپنے بچے کو کس کے پاس؟ اپنے قوم کے لوگوں کے پاس، گود میں اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا. وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی. فاشارت الی، اس مریم نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا، لوگ کہنے لگے کیف نکلم، یہ کیسے بات کرے گا، ہم کیسے اسے بات کریں گے. من کان فی المہد صبیا، وہ تو ابھی گہوارے میں ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. قال انی عبداللہ، فوراً بولے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی. وجعلنی نبیا، اور اسی نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اسی نے مجھے بابرکت کیے جہاں کہیں بھی میں ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اسی نے مجھے حکم دیے نماز ادا کرنا. ابھی کم سن ہے، ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کا نماز کا، وزکا زکوٰۃ دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک، جب تک میں زندہ رہوں.
वबरम बेवालिदती, और मुझे खिदमतगार बनाया किसका, अपनी वालदा का, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और उसने नहीं बनाया मुझे जाबर और बदबख्त, वस्सलाम अलैया यौमा वुलिदतु, और सलामती हो मुझ पर जिस रोज मैं पैदा हुआ। यानी दरूद व सलाम की वही बात। पैदाइश के दिन अभी लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए तो इस दिन वफात पा गया, अस्तगफिरुल्लाह ताला, तुम क्यों करते हो? तो ये क्या है कि मुझ पे जिस रोज में पैदा हुआ सलामती, व यौम आमू, जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअस हय्या, जिस दिन मुझे जिंदा उठाया जाएगा उस दिन पे क्या है, सलामती हो। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा बिन मरियम, क़ौल अल हक़ अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून, और ये है वो सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। मा कान लिल्लाहि यत्तखिज़ मिन वलद, ये ज़ेबा ही नहीं अल्लाह ताला को कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, सुबहाना, वो पाक है। इज़ा क़ज़ा अम्रन, हाँ, जब वो फैसला फरमाता है किसी काम का तो उससे क्या चीजें नहीं इकट्ठी करनी पड़ती। यक़ूलु लहू कुन, वो क्या कहता है, सिर्फ इतना हुक्म देता है हो जा, तो फिर क्या हो जाता है, फ़यकून, तो फिर वो काम हो जाता है। वइन्नल्लाह रब्बी, बिला शुबा अल्लाह ताला मेरा भी परवरदिगार, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी है, फ़अब्दू, सो उसी की इबादत किया करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, बस यही तो सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब मिन बैनिहिम, फिर कई गिरोह आपस में फिर इख्तलाफ करने लगे। इतनी वाज़ेह बात समझने सुनने के बाद, फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहद यौमिन अज़ीम, बस हलाकत है किसके लिए, कुफार के लिए, उस दिन की हाजिरी से जो बहुत बड़ा दिन है। अस्मिअ बिहिम, उस दिन ये खूब सुनेंगे या सुनने लगेंगे, अभी तो नहीं सुन रहे ना, उस दिन सुनेंगे। वाबसिर, और उस दिन देख लेंगे। यौम यअतूनना, जिस दिन आएंगे हमारे पास। लाकिन ज़ालिमून यौम फी ज़लालिम मुबीन, लेकिन ये जालिम आज तो खुली गुमराही में हैं। बअंदिर यौमल हसरा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप डराइए इन्हें हसरत से और उस दिन की नदामत से। इज़ क़ुदियल अम्र, जब हर बात का फैसला कर दिया जाएगा। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, और आज ये लोग गफलत में हैं और ये ईमान नहीं लाते। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द, यकीनन हम ही वारिस होंगे जमीन के। वमन अलैहा, और जो उसके ऊपर, व इलैना युरजाऊन, और हमारी तरफ सब लौटाए जाएंगे। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। एक दो वाक्य में आपको सुना देती हूँ। एक बुजुर्ग थे तो वो हर वक्त लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहते थे कि लोगों आओ अल्लाह की तरफ आओ, और लोगों अल्लाह की तरफ आओ, लेकिन लोग थे कि नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने खाने बनाए, खाने बना के लोगों को कहते थे आओ तुम आओ। फिर लोग पहले तो होते थे, खत्म करते थे, खा के ले जाते, फिर लोगों ने इसका मजाक बना लिया। वो खाने के लिए आया करते थे, इवन कि फिर उन्होंने कहा चल बड़े लोगों को छोड़ो, छोटे बच्चों की तरफ तवज्जो देता हूँ। जो बच्चा अल्लाह अकबर कहता था उसको क्या कहा जाता था, ये तुम, ये टॉफी है, ये चीज है। और वो बच्चों ने भी फिर क्या किया, अल्लाह अकबर कह के अल्लाह के नाम पे धोखे देते थे। जब लोग उनकी बात नहीं माने तो एक दिन वो क्या करते हैं, वो उदास बैठे होते हैं। एक बार याद रखिए, अल्लाह वालों से लोग दिल से प्यार जरूर करते होते हैं, जो भी अल्लाह के साथ लग जाए। तो लोगों ने पूछा बाबा जी आप तो बड़े सरगर्म हो के काम करते थे, अभी आप तने तनहा बैठे, वजह क्या है? तो वो फरमाने लगे असल में अल्लाह के और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा कि कौन सुलह करे और कौन नहीं कर रहा? तो फरमाया अल्लाह तो सुलह कर रहे, बंदे नहीं सुलह कर रहे, बंदे नहीं कर रहे। और फिर कुछ दिन गुजरे तो कब्रिस्तान में वो बैठे हुए थे। पूछा कि बाजी आप इधर क्या कर रहे हैं? तो फरमाने लगे अल्लाह की और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। तो पूछा गया कि अब कौन सुलह कर रहा है कौन नहीं कर रहा? फरमाने लगे अब बंदे तो सुलह कर रहे हैं ना, अब अपनी आंखों से अजाब को देख लिए, लेकिन रब अब सुलह नहीं कर रहा। मेरे बच्चों बजाय इसके कि सुलह का टाइम खत्म हो जाए, आओ अपने रब से सुलह कर लें, आओ अपने रब से दोस्ती कर लें। वो जो रब सुबह शाम देखता है, वो जो रब कमरों के अंदर देखता है, वो रब जो जाहिर और बातन को जानता है। हम तो जाहिर जानते हैं ना। मेरे बच्चों आ जाओ मेरे रब की तरफ, आ जाओ अपने रब से सुलह कर लो, आओ अपने रब से सच्ची तौबा कर लो और रब की तरफ आ जाओ। आ जाओगे फिर दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी। अभी दुनिया की गुलामी में इसके पीछे पड़े हो, आओ अल्लाह के गुलाम बन जाओ, आओ मुस्तफा करीम के गुलाम बन जाओ। सच्ची गुलामी पे आ जाओगे ना तो फिर दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी।
لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے بھی ہاتھ رکھیں گے. آؤ آؤ، ایسے 2 نمبروں کی نہیں بات کروا رہی کہ جو پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھواتے ہیں. ثاقب مصطفی صاحب کو کسی نے ہاتھ پہ پیار دینا چاہا تھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لی. مطلب کیا کہ لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے. لوگوں آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کر لو. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ضرور لے کے جائے گا. بس آپ کوشش کریں. ظاہر ہمارے ہاتھ میں، باطن رب کے ہاتھ میں. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم نے قدم بڑھا لیا، ہمیں منزلوں تک اب تو پہنچا، اب منزلوں تک تو پہنچا. مولا جس کے ہاں جو جو کمیاں ہیں خود پوری فرما. ہمیں قرآن کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریمہ جسے ٹائم کی قلت کے باعث تفسیر کا حق نہیں ادا کر پا رہی، مولا کریمہ ٹھیک ہے پورا سال کرتی ہوں الحمدللہ، انسان ہوں نا، تشنگی خود کو لگتی ہے. مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی دے تاکہ ان 30 دنوں میں ہم قرآن کریم سن بھی سکیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکیں. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ ہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 16ویں سپارے کا 6واں رکوع شروع کریں گے جہاں سے 5واں ختم ہوتا ہے اور آیت مبارکہ 41 بنتی ہے. کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہم لوگوں کے لیے قرآن کریم سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے راست باز نبی تھے، یعنی وہ سچے نبی تھے، وہ راست باز نبی تھے. یہ بہت خوبصورت، بہت محبت والی بات ان کی خوبی کو بتایا جا رہا ہے. اذ قال لأبی، جب انہوں نے کہا اپنے وہ جو چچا تھا آزر ان سے، یا ابت لما تعبدون ما لا یسمع، میرے باپ یا میرے چچا تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی، ما لا یسمع جو نہ کچھ سنتا ہے، ولا یبصر اور نہ ہی کچھ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ ہی تجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یعنی اس کی کیوں عبادت کرتا ہے جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. پھر کیا کہتے ہیں، میرے باپ بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، یعنی میرے پاس وہ علم ہے، وہ سچا علم جو آپ کے پاس نہیں آیا. یہ واضح طور پہ بتا دیا حق کا علم میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ کیا کرو، آپ میری پیروی کرو. تو میں کیا کروں گا، اہدیک صراطا سویا، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا رستہ. میری پیروی کرو تو میں کیا دکھاؤں گا، سیدھا رستہ دکھاؤں گا. اس آیت کو بھی بڑا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ ایسے. تو دیکھو اسی سورہ مبارکہ میں، پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی دین ابراہیمی پہ بڑا فخر کیا گیا ہے. ایون کہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دین ابراہیمی پہ ہوں، اور اگر وہ پیرنٹس نے غلط ہوں تو ان کی پیروی کرنا درست نہیں ہوتا. لیکن جو صحیح والدین ہوتے ہیں
اپنی والدین کو جو موحد ہوتے ہیں، توحید کے ماننے والے، کون سی توحید میں بار بار کہہ رہی ہوں، وہ توحید جو صحابہ کرام اجمعین کی تھی، وہ اس توحید کی میں بات نہیں کرتی جو شیطان نے توحید کو اپنایا تھا اور ایک نبی کی وجہ سے وہ اللہ سے بدظن ہو گیا تھا۔ جو آپ کے والدین اگر راہ راست پہ ہیں، ان کی پیروی کرنا عین انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں اگر والدین گمراہ ہوں تو ان کی اطاعت کرنا درست نہیں ہوتا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے باپ شیطان کی پوجا نہ کیا کر۔ وہ ان کا جو چچا تھا آزر، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کی پوجا نہ کیا کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان، جو شیطان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ شیطان سجدے کرتا تھا، پوری دھرتی میں سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا شیطان ہی تھا، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ کون سا حکم؟ وہی کہ میرے نبی کو سجدہ کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو میری رب کی شان ہے، رب کا حکم سامنے تھا نا۔ اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے انبیاء کی نبیوں کی جو تھی قوموں امتوں کے اوپر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے پہنچے خدا کا یعنی رحمان کی طرف سے عذاب۔ ظاہر ہے وہ ان کے چچا تھے تو انہیں دکھ تو ہوتا ہے کہ فطری رشتہ ہوتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر تو رب کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ عذاب پہنچے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو بن جائے گا شیطان کا ساتھی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس ظالم نے کیا کہا؟ بجائے اس کے کہ حق کی بات مانتا، کہا کہ تم اگر بات میری نہیں مانو گے تو پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور دور ہو جا میرے سامنے سے۔ کچھ ایسا پھر کیا ہوتا ہے؟ قال السلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلام ہو تم پر، یعنی بحث نہیں کی۔ ہمارے بہت ہی بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ بحث سے کوئی فائدہ کرے گا، وہ تو الٹا نقصان پہنچانے والوں میں سے ہوتا ہے نا بچوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سلام ہو تم پر۔ استغفر اللہ کا ربی، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ بہت ہی زیادہ مہربان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت ہی بے حد لطف فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ کیا کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہو، میں باوجود اس کے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے، اور میں الگ ہو جاؤں گا کس سے؟ تم سے۔ یہ واضح طور پہ کیا ہے؟ اعتزلکم، اور میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ لیکن صلح کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بحث میں الجھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور سلام دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ کوشش کرنا چھوڑ دے، کوشش کرے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ بہت ہٹ درم ہوتے ہیں، وہ اپنے بھی پکے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو وہ سن بھی لیتے ہیں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں ان سے بھی الگ ہو جاؤں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عَسَىٰ، مجھے امید ہے، اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِیًّا، کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا، یعنی بدبخت نہیں رہوں گا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت سعادت والی آیت ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بدبخت تو نہیں ہوتا، وہ شقی نہیں ہوتا۔ فلما اعتزلہم، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر کیا رب نے دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔
اور یہ اتنی بڑی نعمت، اولاد ہونا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد جو اتنی صالح ہو، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، یہ بہت بڑی بات کہ سب کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں بھی۔ ایک تو بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، پھر 2 بیٹے دیے اور وہ دونوں بیٹے نبی، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی اور دائمی تعریف کی آواز بلند کر دی۔ دیکھو میرے بچوں، اللہ کے ساتھ لگنے والوں کو اللہ ایسے تو نہیں ہے، ان کی شانیں بلکہ بلند کرتا ہے رب ذوالجلال۔ ہم نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم لوگ درود ابراہیمی اپنی نماز میں نہیں پڑھتے، تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ جو رب کے ساتھ لگ جاتا ہے نا تو رب ان کی شانوں کو بلند کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا بھی، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، وہ مخلص بندے اللہ کے لیے خالص تھے، چنے ہوئے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اب تھوڑا سا فرق ہے رسول اور نبی میں کہ ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی شریعت ہو، خواہ وہ نئی ہو یا کسی سابقہ رسول کی شریعت دے کر کسی نئی قوم کی طرف بھیجا جائے، جیسے حضرت اسماعیل مثال کے طور پہ۔ تو یہ بھی آپ دونوں بڑے علامت مراتب ہیں، رسول ہونا، نبی ہونا، بڑی شان کی بات ہے، کیونکہ دونوں تو میرے رب کے چنے ہوئے ہیں نا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا کہاں سے؟ طور کی دائیں جانب سے ہم نے پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ جب کوئی بڑا بندہ بلاتا ہے نا تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور رب سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اور رب کہہ رہے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی جانب بلایا، کیوں؟ راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ کتنی محبتوں کا انداز ہے رب ذوالجلال کا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے بخشا انہیں اپنے خاص رحمت سے ان کا بھائی بھی کیسا؟ ہارون نام جو نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ انبیاء کی صفات بتائی پیچھے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بتایا، وہ سچے تھے۔ یہاں پہ کیا بتایا؟ وہ وعدوں کو سچے تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ میرے بچوں، ابھی میں سننے میں مجھے آتا ہے کہ بعض 2 نمبرے جو اللہ کے دوست بنے ہوئے ہیں، ظاہر کو 1 نمبر ہے تو ان کی کاپی ہوئی ہے، 1 نمبر چیز نہ ہو تو اس کی 2 نمبری کبھی نہیں ہوئی۔ باہر طور پر میں نے یہ سنا ہے، اللہ مجھے کبھی نہ دکھائے ایسے 2 نمبر لوگوں کو، سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نماز معاف ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے میرے بچوں۔ جب نبی پہ اوپر معاف نہیں تو کیا ایسے جو اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس پہ معاف ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دوست ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اب خود نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، اسپیشلی مردوں کی، شوہر ہے، بھائی ہے، یا جو ہمارے بڑے رشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے گھر کے، کیونکہ اور پورا گھر ان کی رعیت ہوتی ہے، وہ گھرانہ سارا رعایا میں شامل ہوتا ہے، ڈیوٹی ہے۔ اور میں کہوں گی کہ مرد اپنی ڈیوٹیوں کو سنبھالے، لیکن میٹھے لہجے کے ساتھ، لیکن اچھے مٹھاس والے لہجے کے ساتھ۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھر کی وزیر ہوتی ہیں، مائیں جیسے ہو جاتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اب باپ اور بھائی تو ہر لمحے گھر نہیں ہوتے، تو ان کی بھی ڈیوٹی کہ خود بھی نماز ادا کریں اور میٹھے لہجے میں، بہت پیارے لہجے میں، اصلاحی لہجے میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہتے رہیں، لیکن سب کے سامنے نہیں، آہستہ آہستہ، تاکہ پہلے تو میں ماؤں کو کہوں گی کہ ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بچوں کو پالے،
پالنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ضرور سکھائے اپنے بچوں کو. جتنی ماں کی بات اثر کرتی ہے اتنی میں آپ کو بتاؤں اتنی کسی کی بھی اثر نہیں کرتی. اور پہلی تربیت گاہ ماں ہی کی گود ہوا کرتی ہے میرے بچوں. تو اپنے بچوں کو پہلے ان کے سامنے رول ماڈل بنو. اگر آپ اپنے بچوں کو کہو گے کہ بچوں پڑھ نماز میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، وہ کبھی نہیں پڑھے گا، کوئی اکا دکا پڑھ پائے گا. ہاں اگر آپ ان کے سامنے خود نماز پڑھتے ہو اور پھر میٹھے لہجے میں ان کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، 2 3 4 سال کا بچہ جسے نماز کا شعور بھی نہیں ہوتا خود ہی مصلی بچھا کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ایسے اسے نہیں پتا ہوتا صحیح ادائیگی کیا، پڑھنے کا نہیں پتا ہوتا لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو میرے بچوں یہ رب کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن سب کے سامنے نہیں. اگر دیکھو انتہائی حالت آ گئی ہے، اگر بندہ نہیں مانتا تب کیوں. اصلاح تب ہوتی ہے جب دوسرے بندے کی عزتوں کا خیال رکھ کے اس کو کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں، اگر تنزیہ لہجے میں کہو گے تو اگلا بندہ اگر نمازی ہوگا 2 3 ٹائم کا تو وہ بھی چھوڑ دے گا. اگلے میں کوئی خوبی ہوگی تو وہ بھی چھوڑ دے گا. اگر اگلا بندہ کچھ پڑھتا ہے، مثلا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، تیز پڑھتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو تو نماز کا حکم تو ہے، ٹھیک ہے وہ نماز پوری پڑھ رہا ہے لیکن وہ صحیح ادائیگی نہیں کر رہا، تو تب بھی کہو کہ ہاں آپ نماز تو پڑھتے ہو. جس کو ہمارے زبان میں ہماری ٹیچر کہتی تھی بٹری لہجہ، یعنی میٹھا لہجہ. ابھی تو بٹری کا معنی بھی بڑا غلط لیا جانے لگا ہے. میٹھے لہجے میں کہو کہ دیکھو آپ نماز تو پڑھتے ہو، وضو تو آپ کرتے ہو، کتنی اچھی بات ہے. بہتر ہے کہ آپ تھوڑا اس انداز میں پڑھو کہ ہر رکن کا حق ادا ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بندہ پھر آپ کی بات ضرور مانے گا. اگر زبان کے اوپر کانٹے رکھے ہوئے ہوں گے تو میٹھے سلجھے ہوئے لوگ بھی آپ کو بدلے میں کچھ اچھا رسپانس نہیں دیں گے. نماز کے ساتھ وقت زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دو. خود بھی زکوٰۃ ادا کرو اور ان کو حکم بھی دو. کس چیز کا؟ نماز اور زکوٰۃ کا. بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے نہیں میرے بچوں. جس اللہ نے رزق دیا ہے نا تو وہ زکوٰۃ کے پیسے دینے پہ بھی قادر ہے. ہاں اگر ڈر ہو مولا کریمہ تیری حکم کی نافرمانی ہو جائے تو پھر کم زیور رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. وکان آئندہ ربی مردیاں، اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے. حکم دیتے تھے. یہ پیچھے انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور وہ پسندیدہ لوگوں کا یہی طریقہ ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمائیے کتاب میں. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے راست باز تھے اور نبی تھے. ایک تو شان ہے عہدہ بڑا، نبی تھے، اور سب سے بڑی بات سچے تھے. سچے تھے. سچ بھی سونا بولا کرو. کبھی کبھار سچ بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں اس انداز میں بولتے ہیں کہ تباہی مچا کے رکھ دیتے ہیں. سچ اپنے نبی کے لہجہ استعمال کرو میرے بچوں. سچ بولو. جھوٹ کے میں نہیں کہتی. اگر آپ سچ بولتے رہو گے، انبیاء کی یہ سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ آپ کے لیے رائیں کھولے گا. لیکن پھر میں بار بار کہوں گی میرے بچوں، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، سٹائل اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سچ بولنے لگ جائیں. آپ کا لہجہ اتنا زیادہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ اپنی دفاع کے لیے جھوٹ بولنا شروع ہو جائے. آپ تو سچے ٹھہرے ہی، اگلا جھوٹا بنا دیا تو اس کا بھی آپ کے اوپر متھے سے گناہ لگے گا. تو میٹھے لہجے میں سچ بولیں اور دوسروں کو سچ کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک. یہ بھی رب کی شان ہے کہ ان کو رب نے اتنے مقام دیے. اولئک الذین انعم اللہ، اور یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ کون سے لوگ؟ وہ یہی تو لوگ ہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگ. علیہم من النبیین، انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے زمرے سے، جن پر، پھر دوبارہ سنیں، یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن پر انعام فرمایا کریم رب نے انبیاء کے زمرے سے. من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کی کشتی میں. وَمِن ذریت ابراہیم،
اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور چن بھی لیا تھا۔ کس نے؟ رب ذوالجلال کے یہ چنے ہوئے لوگ، یہ انعام یافتہ لوگ، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، اور ان کی یہ صفت ہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے رحمان کی آیتیں، خروا سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، بکیاں اور زاروں قطار روتے ہوئے، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہوئے۔ دیکھو اب ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، ابھی تو پتہ نہیں، میں تو کہتی ہوں اللہ جانے کیسا دور آ گیا، بڑا امتحان ہے۔ پہلے صحابہ پہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہم جیسے چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹا امتحان بھی تھوڑا مشکل سے برداشت کرتے ہیں۔ ابھی لوگ آگے سے چک مارتے ہیں، پیچھے سے لت مارتے ہیں، اگر کسی کے سامنے رویا جائے تو تب بھی کہتے ہیں یہ دکھاوے کر رو رہے ہیں، نہ رویا جائے تو اسے پتھر دل کہا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں یہ اللہ کے حکم کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں بات جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو، جب سورہ مبارکہ پڑھی جائیں تو جن لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے، جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ لکی لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بچے بافرید کے سامنے کسی نے بولا تھا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن میں تو پورا قرآن کریم پڑھتا ہوں اور مجھے رونا نہیں آتا۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، میرے بچے تو ظاہر تیرے ہاتھ میں ہے، پہلے کوشش کر، رونے کی ٹرائیاں کر، اگر پھر بھی نہیں آتا تو پھر اپنی قسمت پہ رویا کر، تیرا دل اتنا پتھر ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ صفت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ اپنا بھی دیکھیں، قرآن کریم کا فائدہ تب ہوتا ہے جب قرآن کریم سنیں، پھر اپنے اندر دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم تو ویل ڈن بہت اچھے لوگ ہیں، نہیں تو ہمیں کمیاں ہیں۔ دیکھو ظاہر ہمارے اختیار میں، باطن نے، جب آپ ظاہری طور پہ کوشش کرو گے تو میرا رب دل بدلنے پہ قادر ہے۔ میرے بچوں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پس جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو، یعنی ان کے باپ دادا تو نمازی تھے لیکن پیچھے آنے والوں نے ضائع کیا نمازوں کو، واتبعوا الشہوات اور پیروی کی نفسانی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا سو وہ دو چار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے، یعنی وہ کہاں دو چار ہوں گے؟ نافرمانی کی سزا ملے گی۔ دیکھو یہ ان کی بات ہے جو ان کی پہلی اولادی تھی، انہوں نے پیروی کی، ان کو سزائیں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ آؤ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جن کے اعمال ہم سے بہت اچھے تھے۔ اب اولیاء کرام دیکھو، ان کی ابھی اولاد دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ان کی اپنی نانی اور دادی کی نمازیں دیکھیں تو آپ کو اپنی نمازوں پہ شرم آ جائے۔ اور وہ لوگ نمازی تھے اور ان کے سامنے قرآن کریم جب کھولا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے میرے رب کی کتاب ہے، اس کو سونا غلافوں میں رکھو، اس کو پلوں کے اوپر رکھو، ادب اتنا وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سامنے آتا تھا وہ تڑپ جاتے تھے اور جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو فریب دیتے ہوئے وہ ڈر جایا کرتے تھے، نمازوں کی وہ پابندی کیا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں کے آنسو واللہ اکبر۔ اور جن لوگوں کے ابا و اجداد کی ساری عمریں اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ کریم میں گزری، جن کے دن جلال خداوندی سے کانپتے ہوئے، جن کی راتیں جمال الہی کے دیدار کے شوق میں اور مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے گزرتی تھی، جن کا ایک قدم بھی شریعت سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، جن کا علم، جن کا عرفان، جن کا اثر و رسوخ، جن کی دولت محفل، یہ کیا دین حنیف کے لیے وقف تھی ہمارے بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، ان کی اولادیں بھی ذرا آپ نے دیکھیں، انہیں حیا آتی تھی۔ اور وہ لوگ جن کی زندگیاں اس قرآن کریم کے یعنی قرآن کریم کے نور سے منور تھی، ان کے اولادیں ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اگر آج میں دیکھتی ہوں بہت بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں وہ فسق و فجور کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے، وہ غیروں کی جو اطاعت کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں، ترجمہ کرو گے تو غور کرو گے نا میرے بچوں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ جب یہ غلط کام شروع کیا تو آج اپنے ہی مذہب کو، اپنے ہی طبقے کو آپ نے خود بدنام کر دیا۔ اپنی اسلاف کے حق میں گستاخ زبانیں کھولنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے۔
بڑا کردار ہے. تو ان کی بدعمالیاں، ان کے اس عقیدے کو دیکھ کر لوگ اپنے عقیدے سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں. میرے بچوں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آپ کے آباء و اجداد کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو میں کہتی ہوں خدا را اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے آؤ اللہ کی طرف ہو، اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء کی باتوں کی طرف ہو. دیکھو میں نے بہت سارے سادات کے بچوں کو دیکھا، پیروں کے بچوں کو دیکھا. دیکھو آپ کے گھروں سے تو لوگ سیکھا کرتے تھے. آپ تو یہ آیت پڑھا کرو، آپ اپنے والدین کو دیکھو اور اب اپنے آپ کو دیکھو. آپ نے تو لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کر دیا. خود تو مجرم تھے ہی، ان لوگوں کا جرم بھی کندھے پہ لے بیٹھے ہو. میرے بچوں آؤ توبہ کر لو، آؤ توبہ کر لو. میں نے کتنے لوگ دیکھے، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں بڑا سونا نماز اور قرآن پڑھا کرتی تھی اور ترجمے بھی کرتی تھی. میرے بچوں سمجھ سمجھ کے پڑھتی بھی تھی. او اللہ کیا کہتے؟ اللہ من تابا، ہاں جو بندہ سمجھ گیا پھر وہ تائب ہوا، وہ آمنا اور ایمان لائے، وہ عامل صالحا اور اس کے ساتھ نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جن کو رب کدھر بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا. جنت میں کدھر بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن اللاتی، سدا بہار ہوں گی جنتیں، سدا بہار وہ جنتیں جن کا وعدہ کس نے کیا؟ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جو رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. میرے بچوں پھر میں کہوں گی، ہم لوگ نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہمارے ابا و اجداد کو ہم بدنام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے طبقے کو ظلم اور کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے. نہیں میرے بچوں، جنہوں نے صحیح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، جو صحیح اللہ کے دوست تھے، جو صحیح اللہ کے ولی تھے، جو صحیح شریعت مطہرہ کے پابند تھے، انہوں نے دین کو پھیلایا تھا. ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کا احسان، انہی کی وجہ سے دین پھیلا تھا. اور آج ان کی اولادیں اور جاہل طبقے نے ان لوگوں کو بدنام کر دیا اور ظالموں کا ہاتھ پڑ گیا. میرے بچوں آؤ توبہ کر، آؤ میرے بچوں توبہ کر لو. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ جنتیں دے گا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی غلط بات سوائے اس کے کیا سونی صدائیں ہوں گی، سلامت رہو، سلامت رہو کی دعائیں صدائیں ہوں گی. وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور انہیں ان کا رزق ملے گا. اور کیا؟ جنت میں رزق ملے گا. کب؟ صبح بھی اور شام بھی. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے صرف ان کو جو متقی ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا. اور میں بارہا آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر کوئی 2 نمبرہ پیر بن کے بیٹھ جائے، اڑ کے بھی ہواؤں میں دکھا دے، اگر وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہو تو آپ مجرم ہو. لیکن آج بھی 1 نمبر لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہم جب 2 نمبر ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے اوپر 2 نمبر لوگ ہی مسلط کرے گا. آؤ پہلے خود کو 1 نمبر کریں. زاویہ پروگرام والے وہ ایک دن کہنے لگے، ٹائم کم ہوتا ہے تو میں بھی جلدی جلدی تفسیر پڑھاتی ہوں، لیکن یہ میں ضرور میرے بچوں آپ کو بتاؤں گی. وہ کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ سے بڑا پیار تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مولا کریمہ مجھے مرشد کامل ملا دے. وہ ہر وقت اسی جستجو میں لگے رہتے تھے کہ انہیں کوئی مرشد کامل مل جائے. اور انہوں نے ایک جگہ پہ وظیفہ پڑھا. اس وظیفے میں کیا تھا، اتنے دنوں کے بعد آپ ایک چوراہے پہ جاؤ گے، اس جگہ پہ جو بندہ ملے گا وہی آپ کا مرشد کامل ہوگا. وہ اپنا صحیح ذکر اذکار کرتے کرتے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں وہ دن مخصوص ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک آدمی ہوتا ہے جو دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ پکڑ لیتے ہیں اور وہاں کھڑا ہوتا ہے، پھر دوڑنے لگ جاتے ہیں تو یہ اسے دوڑ کے پیچھے جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور وہ ٹانگیں مارتے، کہتے ہیں مجھے چھوڑیے. کہتے ہیں نہیں تم میرے مرشد ہو، تم میرے یہ ہو، تم وہ. اس نے کہا یار میں چور ہوں، میری جان چھوڑ، مجھے میرے لوگ پیچھے پڑے، میری جان چھوڑ. انہوں نے کہا نہیں میں نے وظیفہ پڑھا تھا، رب کا وعدہ سچا ہے. وہ کامل لوگ تھے، رب کا وعدہ سچا ہے، تو مجھے نہیں پتا، مجھے آپ بھی راستہ دکھائیں گے تو تب بھی میں اللہ کی طرف جاؤں گا.
اللہ کی جو ہے اس کو اللہ اکبر، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا میرے اس بندے کو جو مجھ تک پہنچنے میں اتنی تڑپ رکھتا ہے اس کو یہ والا وظیفہ بتا کیوں. تو اس نے کہا نہیں آپ سے نہیں، مجھے یہی میرے بابا جی یہی میرے مرشد ہے، یہی مجھے بتائیں گے. تو اللہ نے کہا اپنے فرشتے کو کہ پہلے اس کو ولی بنو، اس کو ولی بنو اور وہ اس کو سکھائے گا. جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو اللہ ہمیں سچے لوگ دے دیتے، بلکہ 2 نمبر لوگوں کو بھی اللہ 1 نمبر کر دیتے. تڑپ سچی ہو اللہ تک پہنچنے کی. غلط بات نہیں میرے بچوں، اگر غلط بندے کے پیچھے آپ پڑ گئے تو آپ بھی مجرم ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اور جاہل لوگوں نے اللہ کے دوستوں کو بدنام کر دیا. اور مجھے اس کے ساتھ یہ بھی دکھ ہوتا ہے بغیر تصدیق کیے ہوئے، کیا پتہ جو مووی جو آئی ہوئی ہوتی ہے، جو آڈیو ویڈیو آئی ہوتی ہے، وہ یہ ضروری نہیں کہ سچی ہو. چند لوگوں نے ابھی تو ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے، خود ہی جھوٹی بنا کے ایسے فارورڈ کر رہے ہیں. تو میرے بچوں جب ہم اپنی باتوں کو، جو اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو بری بات چھپا دیتے ہیں. میرے بچوں اللہ کے جو دوست اچھے ہیں ان کی بات بناؤ. اگر اچھے نمبروں کی بات پھیلا نہیں سکتے تو لوگوں کو خراب بھی نہیں کرو. آپ میں طاقت ہے تو ان کو جا کے ہاتھ سے روکو، گورنمنٹ کے تھرو روکو. اور بڑے بڑے ابھی ادارے بھی بن چکے ہیں. بہرحال دوبارہ میں بات بتا دوں، یہ کون وارث ہوں گے جنتوں کے؟ جو متقی ہوں گے. وما نتنزل الا بامر ربک، اور جبرائیل میرے نبی سے کہو کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا، اسی کا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا. رب السماوات، وہ سونا رب، وہ کون سا رب؟ وہ پروردگار آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب. فاعبد، اسی کی عبادت کرو. اللہ کے سوا لا الہ پڑھنے والا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. لا الہ پڑھنے والا اللہ کے سوا کسی بھی ایک بندے کی عبادت نہیں کرتا. بھلے کسی طبقہ فکر میں جا کے دیکھو، اور لوگ تو کتابوں میں اور اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں. میں نے اپنے استادوں کے ساتھ لوگوں کے طبقوں میں بھی جا کے دیکھا کہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. میرے بچوں میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی طبقہ فکر غلط ہو سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر. جب اللہ نے آپ کو ہدایت دی تو اس کی عبادت پر ثابت قدم بھی رہو. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان عذرا انکار کہتا ہے، اذا ما مت لسوف اخرج، کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ حیا، زندہ کر کے نکالا جائے گا. اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہ رہا انسان کو، انا خلقنا من قبل، کہ ہم نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے بھی. ولم یک شیئا، حالانکہ اس وقت وہ کچھ نہیں تھا. اب تو بنی بنائی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہوتے، اس وقت تو یہ کچھ نہیں تھا. اصل میں امیہ بن خلف جمحی تھا، وہ بڑا بد نصیب تھا. اس کو کہیں سے ہڈی مل جاتی تھی نا تو لوگوں کو بدظن کرتا تھا. آخرت کے تصور سے، قیامت کے اس عقیدے سے لوگوں کو بدظن کرتا تھا. کیا کہتا تھا کہ یہ ہڈی ہے، سنا ہے ایک نبی آیا وہ کہتا ہے یہی ہڈی دوبارہ اٹھے گی. تو یہ مذاق اڑایا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مذاق اڑایا کرتا تھا. تو رب کیا کہہ رہے ہیں، میں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں، میں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، سویا میرے معبود تیرے رب کی قسم. وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں بھی کو بھی. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. اتنی گیدر، اتنی روز حشر قیامت والے دن کی یہ نقشہ. لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہم چن چن کر الگ کر دیں گے ہر گروہ سے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو جو رحمان کے، جو اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان تھے، ان کی گروہ بندی کی جائے گی. ثم لنحن عالم، پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں. بالذین ہم اولا بہا صلیہ، ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں تپائے جانے کے. کون سی آگ؟ وہ دوزخ کی آگ. دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ
زیادہ سخت ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا، یعنی ہر بندے کا گزر دوزخ پر ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیرے ہو جائیں یہ کان. یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا. مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے فرماتے ہوئے سنا، سب نیک ہوں بد ہو آگ میں داخل ہوں گے، اور آگ میں مومن کے لیے ٹھنڈی اور آگ مومن کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہوگی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، یہاں تک کہ آگ شور مچائے گی کہ الہی ان لوگوں کی ٹھنڈک سے میری جو تپش ہے وہ ختم ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نکالے گا اور کافر وہاں اوندھے پڑے رہیں گے. اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اس سے مراد پل پر سے گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی، باہر طور پر وہاں سے گزرنے کا ہے، وہاں سے گزریں گے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور رہنے دیں گے ظالموں کو وہ دوزخ میں کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ان کے سامنے بینات ہماری واضح یا آیتوں کی وضاحت کے ساتھ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، یہ تو بتو اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، ہم دونوں گروہ میں سے کس کی رہائش گاہ آرام دہ ہے. یہ وہ ظالم بجائے اس کے کہ مان جاتے کیا کہتے تھے کہ ذرا بتو کس کی ذرا زیادہ آرام دہ ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی نشست گاہ زیادہ خوبصورت ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان عام کو نے یہ نہ سوچا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے تھیں. ہم احسن اثاثا ورئیا، جن کو ہم نے برباد کر دیا ان کے ظاہری ساز و سامان سچ دھج میں، وہ ان لوگوں سے ابھی جو باتیں کریں ان کی نسبت وہ زیادہ اچھے تھے. قل، آپ فرمائیے، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرمائیے جو گمراہی میں مگن ہو تو ڈھیل دیے رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ. کتنی ڈھیل؟ لمبی ڈھیل. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا یعنی عذاب کا، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت کا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے. ابھی تو ہمیں نہیں سمجھنا، اس دن ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اس دن ہم عمل کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس دن ہم عمل کچھ بھی نہیں کر سکیں. یہ دیکھو دنیا کی زندگی 60 70 80 سال سے زیادہ تو نہیں ہے نا میرے بچوں. تو کوشش کرو کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کے ہو جو، پھر پرماننٹ اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کے مستحق ہو جو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں. عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے. وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انہی کا انجام اچھا ہے. حدیث قدسی آپ کو سناتی ہوں تو اس سے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص ایک بالغ، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں محبوب بول رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ میرے کریم رب کے ہوتے ہیں کہ جو شخص ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے. بالشت بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، جیسے ہاتھ ہوتا ہے اس کو بالشت، جیسے آپ سمجھ آ گئی ہوگی. ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے، میں ایک گز اس کے قریب ہوتا. کون کہہ رہے؟ رب. اور جو شخص ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں ایک کرم اس کے اور قریب ہوتا جاتا ہوں، اور زیادہ. اب کتنا زیادہ یہ تو اللہ ہی کو پھر پتہ ہے. اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، یعنی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں. کتنی پیاری بات. معلوم ہوا کہ اگر طلب صادق ہو تو دوریاں سمٹ جاتی ہیں. قدم اٹھانا کیا کریم رب کہہ رہے، میرے بندے قدم اٹھانا تیرا کام ہے اور منزل تک پہنچانا میرا کام ہے.
یہ اللہ کا کام ہے میرے بچوں. ہدایت اپنے رب سے مانگتے رہا کرو, ہدایت اپنے رب سے مانگتے رہا کرو, اور ساتھ کوشش بھی کیا کرو. اگر کوشش نہیں کرو گے تو مانگتے بھی رہو گے تو وہ بچا نہیں ہے. ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا. وقال لأوتین مالا وولدا, اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور ضرر دیا جائے گا مال اور اولاد سے. یعنی عجیب و غریب وہ باتیں کرتے. اطلع الغیب, کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب پر. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں. سنکتب ما یقول, ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا, بہت لمبا کر دیں گے. کس کو؟ عذاب کو. وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا, اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے. یعنی مال کے ہم وارث, اولاد کے ہم وارث. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لیے مددگار بنے. کلا ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ, وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں خواہ کا بنایا ہوا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا, کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم نے مسلط کر دیا شیطانوں کو کفار پر, اور وہ انہیں تؤزهم عزا, تو وہ انہیں اسلام کے خلاف ہر وقت اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم, بس عجلت نہیں کیجیے اور تیزی نہیں کیجیے. انما نعد لهم عدا, کس کے لیے تیزی نہیں کریں؟ عذاب کے لیے, نزول عذاب کے لیے ہم گن رہے ہیں. رب کہتے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, ان کے ایام زندگی کو اچھی طرح وہ گن رہے ہیں. وہ دن جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور میں. ونسوق المجرمین, کسے معزز بنا کر, مکرم بنا کر, کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. یا اتنا خوبصورت رہا گیا ہے کہ تھوڑے سے دن رہ گئے, اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور اس روز جہنم میں کیا کون ہانکے جائیں گے؟ اس روز جہنم میں ہانکے جائیں گے. اِلَى جہنم وِرْدًا, مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ, وہ کیا ہے؟ پیچھے ایک اور دوبارہ اس کا سنی. الا جہنم, جہنم کی طرف بھانکا جائے گا. وردا کا معنی میں سے رہ گیا. کیسے؟ جیسے پیاسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعہ, انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا. یہ وہ جو بت ہیں, بھلے وہ انسان کو تو آپ لوگ کو پوچھ رہے ہو, بھلے آپ کسی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو پوچھ رہے ہو, تو وہ شفاعت نہیں کریں گے. ہاں کون کرے گا؟ یہاں تک اگر ہم لوگ پڑھ کے کسی کو ورغلا دیں گے تو یہ بھی بہت غلط ہے. لیکن شفاعت کریں گے کون؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے ان کے جنہوں نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے. ان کے علاوہ اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا. وہ لوگ جو اللہ کی اذن سے وہ خالی کر سکتے ہیں شفاعت. اب اس میں بھی بہت بڑے بڑے, جیسے قرآن کریم ہماری شفاعت کرے گا, روزہ شفاعت کرے گا, مصطفیٰ کریم شفاعت کریں گے. مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی جو ہیں بے حساب جنت میں جائیں گے. اتنے اپنے ساتھ اوروں کو بھی ساتھ لے جائیں گے. لیکن کون کرے گا؟ اللہ کی اذن سے. مصطفیٰ کریم بھی شفاعت کریں گے لیکن اللہ کی اذن سے وہ شفاعت کریں گے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور کفار کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے فلاں کو اپنا بیٹا. لقد جئتم شیئا ادا, اور اے کافرو یقیناً تم نے ایسی بات کی جو سخت معیوب ہے, جو بہت گندی بات ہے وہ تم نے کی. تکاد السماوات یتفطرن من, قریب ہے آسمان شق ہو جائے اس خرافات سے, اس گندی بات سے. کتنی گندی بات کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیے.
اس سے تو پھٹ جائے آسمان، وتنشق الارض اور پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ گر پڑیں لرزتے ہوئے، ان دعوا للرحمن ولدا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے، کہ کیا ہے کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے۔ کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، وما ينبغي للرحمن اور نہیں جائز رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا کہ وہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا۔ یہ جو اولاد کا اور یہ سسٹم انسان کا ہے، اللہ کا کوئی اولاد نہیں، ان کل ما فی السماوات اور کوئی ایسی چیز نہیں آسمانوں میں والارض اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا مگر وہ حاضر ہوگی رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہوگی، زمین و آسمان کی ہر چیز حاضر ہوگی۔ لقد احصاہم اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا اور انہیں گن لیا ہے اچھی طرح، وکلہم آتی ہے یوم القیامہ اور وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے، کب؟ قیامت کی روز وہ سب پیش ہوں گے فردا تنہا تنہا۔ ان الذین آمنوا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایمان لائے نہیں بلکہ آنکھیں کھلی ایمان والوں کے گھر، اب یہ تو اللہ کے احسان ہمارے اوپر ہو گیا، اب عمل صالح بندے۔ تو ابھی میں دیکھتی ہوں مسلمانوں کے لیے اتنی ہم لوگوں کی میں کیا کہوں کہ دماغ سست بوجھ ہمارا جسم ہو گئے، اور ہماری تربیتوں میں اتنی کمی ہو چکی ہے، میڈیا نے ہمارا اتنا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ عمل صالح ہم نہیں کر سکتے۔ میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور میڈیا جیسے دماغ بناتا ہے وہ ہماری تو بیچاروں کی سوچیں تک میڈیا لے کے چلا گیا۔ تو ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، ابھی ایک دو منٹ کے اگر کوئی کلپس ہوں گے تو خوشی سے دیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم ہمیں سننا پڑے تو ہمیں موت آتی ہے، اور پھر اسی کے مد مقابل کہیں ڈانس لگاؤ، گانا لگاؤ اور کوئی غلط ملت ہو، وہ کتنے گھنٹے لگا رہے، اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے، بلکہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ عمل صالح سے ہم دور ہو گئے، کیوں؟ سچ سے ہم دور ہو گئے، اور پابندی نماز اور جتنی عہدوں کی پابندی انسانوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اور مومن کے لیے دیکھو عمل صالح اتنا آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھا بول اچھا بول جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عمل صالح میں شمار ہوتا ہے۔ ابھی رمضان ہے، رمضان کے اندر کسی کی افطاری کرا دینا یہ بھی عمل صالح ہے، کسی کے ساتھ صلح کر دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، یہ سارے عمل صالح ہیں۔ لیکن آج مسلمان کیوں پیچھے رہ گیا؟ ہم سے ہماری عادات دوسرے لے گئے اور ہم خالی رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گیا۔ اور میرے بچوں اللہ کے قریب ہو جو، مصطفیٰ کریم کے قریب ہو جو۔ کیوں ہم دور ہو گئے میرے بچوں؟ اور قریب ہو جاؤ، عمل صالح کے دوسروں کو پش کیا کرو، عمل صالح کے دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیا کرو میرے بچوں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا پیدا فرما دے گا خدائے مہربان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کیسے؟ حدیث طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبوب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی محبوب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے جب کوئی بڑا پیار کرتا ہے تو چھوٹوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، تو تبھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین بھی پیار کرنے لگتے رب کا حکم پا کر۔ پھر آسمان والوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کے اوپر ان کی مقبولیت عام کی جاتی ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے، جن کے یہ ہوتا ہے نا، جن سے محبت کی جاتی ہے یا وہ ہمیں پیارے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کے احسانوں میں سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو خالی کیا ہے، ایمان لا کے عمل صالح کرو، اللہ کے ہو جو، اور اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ یہ ڈن بات۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، صرف اس لیے ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں
اتار کر تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس سے جو پرہیزگار بنا، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیسا محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو، تسمع لهم رکسا، یا سنتے ہوں ان کی کوئی آہٹ۔ اب کیا ہے کہ ہلاکت کی جو بات ہے بڑی ہی ڈراؤنی بات ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔